بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو کوئی کھلونا یا کتاب لا کر دی ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا؟ کہ ہمارا بچہ اس کھلونے سے کھیلے گا یا پھر کچھ اور؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کا دیا ہوا معمولی سا کھلونا بچے کی ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ بچہ اس کھلونے کو دیکھ کر یا اس سے کھیل کر اس کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ آپ کا دیا ہوا کھلونا اس کی زندگی بدل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ میں آج آپ کو ایسی کہانی سنا رہا ہوں جس میں بچوں کے لیے لایا گیا کھلونا ان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوا۔ یہ کہانی ہے 1878 عیسوی کی، جب ایک پادری جو کسی مذہبی کام کے سبب سفر کر رہا تھا تو اس نے دوسرے شہر سے اپنے 2 لڑکوں کے لیے ایک کھلونا خرید لیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے لڑکے اسے ملنے کی خاطر اس کی طرف بھاگے۔ لڑکوں کو دیکھ کر اس نے کہا، بیٹو رکو، میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں، لو اسے کیچ کرو۔ اور اس نے ایک چیز ان کی طرف پھینک دی، مگر اس چیز نے لڑکوں کی سمت کی جانے کی بجائے ایک ناقابل یقین بات کی۔ وہ چھت کی سمت میں اڑنے لگی اور چند لمحے پھڑ پھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ لڑکے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کی عقل دنگ رہ گئی اور انہیں ان کی سوچ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگے تاکہ اسے پکڑ سکیں، لیکن وہ اڑ کر نیچے زمین پر گر گئی۔ سامعین گرامی، وہ ایک اڑنے والا مشینی کھلونا تھا جو تار، بانس اور کاغذ کا بنا ہوا تھا۔ اس کھلونے نے ان لڑکوں میں پرواز کرنے کا ایک ایسا شوق پیدا کیا کہ وہ ایک ایسی اڑنے والی مشین کی ایجاد کا سبب بنا جس نے ہم سب کی زندگی پر گہرا اثر کیا ہے۔ ہزاروں برس پہلے بارود کی ایجاد کے سوا کسی دوسری ایجاد نے انسانی معاشرت کو اس قدر تبدیل نہیں کیا۔ سامعین گرامی، اس اڑتے ہوئے کھلونے کو دیکھتے ہوئے جو وقت لگا تھا وہ تقریباً 12 سیکنڈ کا تھا، اور اس 12 سیکنڈ میں ان بچوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ سامعین گرامی، ان لڑکوں کا نام تھا ویلبر رائٹ اور اورل رائٹ، یعنی کہ میرا مطلب ہے رائٹ برادران، جنہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا تھا۔ وہ لڑکے اس اڑنے والے کھلونے سے اتنی دیر تک کھیلتے رہے جب تک وہ ٹوٹ نہ گیا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کھلونا خریدنے کے پیسے نہ تھے، لہذا انہوں نے خود ہی اس قسم کا کھلونا بنا لیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی پتنگیں بنانی شروع کر دیں جو اس قدر عمدہ ہوتی کہ سارے محلے کے لڑکے انہی سے خریدتے۔ اس وقت سے رائٹ برادران کے دل میں اڑنے کی خواہش کروٹیں لینے لگی۔ وہ گھنٹوں پشت کے بل سیدھے لیٹے اپنی پتنگوں کو اڑتے دیکھتے تھے۔ وہ چڑیوں اور کبوتروں کو اڑتا دیکھتے رہتے اور یہ بھی دیکھتے کہ کس طرح عقاب ہوا کی لہروں پر بغیر بازو ہلائے اڑتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ہوائی تجربوں میں دلچسپی لینا شروع کی اور انہوں نے ہوا کے دباؤ وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کی اور آخرکار ایک ہوائی جہاز بنا لیا جس کی طاقت 4 سلنڈر 12 ہارس پاور کے انجن سے حاصل کی گئی تھی۔
ہوا سمیت مشین کا وزن 750 پاؤنڈ تھا اور انہوں نے کئی خاک کے مقام پر 17 دسمبر 1903 کو 4 پروازیں کی۔ ان میں سے سب سے اونچی پرواز 852 فٹ تھی۔ بعد ازاں دونوں بھائی یورپ چلے گئے اور مختلف ممالک میں ہوابازی کے کمالات دکھائے۔ امریکہ واپس آئے تو حکومت نے ان سے $30,000 میں ایک ہوائی جہاز خریدا۔ فوج میں باقاعدہ ہوابازی کا اسکول کھولا گیا جس میں اورل استاد مقرر ہوا۔ تو سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک کھلونے کے دیکھ کر بچوں کے دل میں اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی اس پر خواہش پر قربان کی اور دنیا کو ایک ایسا تحفہ دے گئے کہ انسان آج اڑنے کے قابل ہے۔ آج انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ کئی گھنٹوں کا سفر چند منٹوں میں اور کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں ممکن ہو سکا ہے، اور یہ سب ہوائی جہاز اور ان بچوں کی خواہش کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔